حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اس دیا سے کبھی ہم نے کنارہ اس دیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، مگر میرے مولا دل تو نے آزردہ ہمارا نہ کیا۔ اللہ نے کتنا کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، رمضان شریف کا مہینہ دے دیا، رمضان کے بعد عید الفطر کا دن دے دیا۔ اس دیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، ہم نے تو دن رات گناہ کیے، دن رات گناہ کرتے رہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اس دیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا۔ کبھی عید الفطر دے رہا ہے، کبھی عید الاضحیٰ دے رہا ہے، کبھی عید میلاد مصطفیٰ دے رہا ہے، اس دیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، مگر میرے مولا دل آزردہ تو نے ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو کی جہنم کی بہت تجویز، ہم نے تو کی جہنم کی بہت تجویز، ہم نے گناہ کر کر کے جہنم کے لیے تجویز کی، ہم نے اتنے گناہ کیے کہ جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے، لیکن اللہ کا فضل دیکھو، ہم نے تو کی جہنم کی بہت تجویز، مگر میرے مولا اللہ نے رمضان دے کر عید الفطر کا دن دے کر، مگر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ معززین سامعین حضرات، آج کا دن بڑی عظمتوں والا دن ہے، آج کا دن جائزے کا دن ہے، مزدوری ملنے کا دن ہے۔ مسلمان خوش قسمت ہیں جنہوں نے 30 روزے مکمل کیے، 30 روزے مکمل کرنے کے بعد آج عید الفطر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے پنڈال میں تشریف فرما ہے، کئی حضرات آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی سائی اپنی بارگاہ عزیز میں مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی، اللہ نے لا تعداد ان جنس بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ آج کا دن بھی ہمارے لیے عظیم نعمت ہے، رمضان شریف کا پورا مہینہ عظیم نعمت ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہمارے لیے عظیم نعمت ہے، لیکن اللہ نے یہ نعمتیں دے کر کان دیے، آنکھیں دی، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندے، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر تم میری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو جھٹلائے گا تو کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسان، تو میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ میں نے تمہیں آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے، دانت دیے چبانے کے لیے، زبان دیے
درمیان جن تعداد نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اے بندے میں نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے میں نے ایک نعمت دی ہے، ایک نعمت دے کر میں نے احسان جتلایا ہے، یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مسلمانوں، اے میرے بندوں، میں نے تمہیں اپنا پیارا حبیب، اپنا پیارا محبوب امام الانبیاء علیہ تحیۃ السلام دے کر تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس لیے تم اب میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 11 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اعلان فرما دیجیے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملنے پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشی کا اظہار کریں۔ فرما اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، رمضان کا مہینہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، عید الفطر کا دن اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ رمضان کی نعمت، شعبان کی نعمت، قرآن کی نعمت، لا تعداد جن نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت امام الانبیاء علیہ تحیۃ السلام کی نعمت، جو اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اللہ کی اتنی وسیع رحمت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو بھی ایک کے لیے نہیں، 2 کے لیے، 10 کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جہان 2 نہیں ہے، ایک یہ جہان، ایک دوسرا اگلا جہان، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی علیہ رحمت تفسیر کبیر میں نقل فرماتے ہیں کہ 18,000 جہان ہیں، اور بعض علماء نے 32,000 جہانوں کا ذکر کیا ہے۔ 18,000 بھی جہان میں آپ اندازہ لگائیے کتنے جہان۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو زمین و آسمان کے لیے، جنہوں نے گناہ کے لیے، جہاں کہیں بھی لوگ بستے ہیں، جس قسم کے جاندار لوگ بستے ہیں جن میں جان ہے، چاہے جندوں میں، پرندوں میں، درندوں میں، جس قسم کی بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب یہ آیا مقدسہ نازل ہوئی، میرے اور آپ کے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل ہے، میرے اور آپ کے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطان بھی آ گیا، شیطان بھی آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ جب آپ میرے لیے رحمت بن کر آئے تو میں بھی آپ کی رحمت کا حصہ لینا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ تحیۃ السلام نے فرمایا اللہ جو بھی آیا خالی جھولی لے کر آیا، حضور نے خالی جھولی کو بھر دیا۔ شیطان آیا تو شیطان کو بھی واپس نہیں کیا، اسی لیے تو کسی عزیز نے کہا کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ یہ تو اپنے ہیں، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے بزرگ نوجوان حضور بچے، یہ تو اپنے حضور کے دیوانے ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر کی جایا نہیں کرتے۔ یہ وہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں سے ابو لہب بھی خالی ہاتھ نہیں جا رہا۔ یہ وہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں سے شیطان بھی خالی واپس نہیں جا رہا۔ شیطان عالم کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پھر بے جلال نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکالا، ایک فرشتے کی ڈپٹی لگا دی، وہ صبح شام مجھے تھپڑ لگاتا ہے۔ آدم صلی اللہ کا دور بھی گزر گیا، نبی اللہ کا دور بھی گزر گیا، ابراہیم خلیل اللہ کا دور بھی گزر گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دور میں مجھے صبح شام تھپڑ لگتا تھا، پہلا تھپڑ لگتا تھا، ابھی اس کی تکلیف نہیں جاتی تھی، مجھے دوسرا تھپڑ لگ جاتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام کائنات میں میں ابلیس بھی ہوں۔ یا رسول اللہ آپ سفارش فرما مجھے تھپڑ نہ لگے۔ میرے آقا نے فرمایا جے شیطان آج کے بعد مجھے تھپڑ نہیں لگے گا۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ غیر بھی آ رہے ہیں، امام الانبیاء علیہ تحیۃ السلام سے فیض لے رہے ہیں،
معززین سامعین حضرات، ہم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینے کے لیے آئے ہیں۔ فیض تو رب نے دینا ہے لیکن حضور کے توسل سے دینا ہے۔ رب فرماتے ہیں دینے والا میں ہوں لیکن تسلیم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں۔ جنت رب کی ہے لیکن جنت میں بھیجنے والے میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جنت کی چابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو دے دی۔ تو وفا کی قبل جنت اور کما کر ڈالے چاہیے حضور فرماتے ہیں مجھے جنت کی چابیاں دے دی ہے۔ امام الانبیاء علیہ صحیح والسلام کو بہت خوش کیا۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عزیز البرکت امام احمد رضا ہمرضی علیہ رحمت فرماتے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ صرف کوثر نہیں، کوثر میں صرف حوض کوثر آتا ہے، یہاں کثیر لفظ ہے کوثر، اس کوثر سے مراد کثیر ہے، یعنی ہم نے آپ کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہر قسم کی مہربانیاں فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی عنایات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتی ہیں۔ یہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ تو معززین سامعین حضرات، جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو سب کچھ دے دیا تو ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور سے نہ مانگتے۔ ایک مدد بل واسطہ ہوتی ہے، ایک مدد بلا واسطہ ہوتی ہے۔ انسان چھت پہ چڑھتا ہے تو ایک سوئی کے بغیر نہیں چڑھ سکتا، چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی سینے کے بغیر، اور رب کو پا سکتا نہیں کوئی وسیلے کے بغیر۔ حقانی نہیں کہتا ہے، شاد ربانی چھٹا پارا پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جاؤ۔ امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء کے دربار میں صحابہ کرام کو جب تکلیف ہوتی تھی حضور کے دربار میں حاضر ہو جاتے تھے۔ ایک صحابہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نکل گئی ہے، میرے آقا نے فرمایا تجھے آنکھ چاہیے یا تجھے جنت چاہیے؟ امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء کے پیارے پروانے پیارے غلام حضرت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی عنایت فرما دے اور جنت بھی عنایت فرما دے۔ ایک موقع پر حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا کر ربیع مان کو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مطلقاً سوال کیا، اور جو مطلقاً سوال ہوتا ہے اس میں قید نہیں لگائی جاتی۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق ہمیشہ اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس میں قید نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرت ربیع نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جن لوگوں نے مجھ سے محبت کی ہے، جن سے محبت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جن جن سے محبت کریں گے دنیا میں جو شخص جس سے محبت کرتا ہے کیا کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جیسے لوگوں جو تم محبت کرتے ہو انہیں کے ساتھ اٹھا جاؤ گے۔ امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء سے محبت تو یہ جانے ایمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء کی محبت ہی بڑی چیز ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء کی محبت ایمان کی شرط ہے، محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ بڑا والدین سے پڑھ کر، اولاد سے پڑھ کر، تمام جہان سے پڑھ کر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ تو حاضرین و ناظرین، آپ کے دلوں میں بھی امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء کی محبت ہے، لیکن میں بات یہ بھی عرض کروں گا، یہ دعوت ذکر دوں گا، محبت تو ہم میں ہے، ہمیں سنت والجماعت محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت اس چیز کا نام نہیں کہ سود بھی کھایا جائے، رشوت بھی کھائی جائے، نماز بھی نہ پڑھی جائے، روزہ بھی نہ رکھا جائے، زکوٰۃ بھی نہ دی جائے، استطاعت ہونے کے باوجود حج بھی نہ کیا جائے، والدین کی عزت و تقریر بھی نہ کی جائے، چھوٹوں پر شفقت بھی نہ کی جائے، بڑوں کا ادب و احترام بھی نہ کیا جائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، اس چیز کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء کی زندگی کو اپنے لیے کامل نمونہ بنا لو۔ حضور کی زندگی، حضور نے لڑکپن کیسے گزارا، آپ نے جوانی کیسی گزاری، آپ نے بڑھاپا کیسے گزارا۔ امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء پر تو بڑھاپا آیا ہی نہیں، بڑھاپا آتا تو
ہم پر آتا ہے خدا کی قسم امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا یہ آخر وقت تک بھی روایات میں آتا ہے 16 یا 17 بال سفید تھے. آپ دیکھیں اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی جیسی جن کی عمر 10 سال ہے ان کے بعد بھی سفید ہو چکی ہے. لیکن امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کو دیکھو حضور امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا ساری زندگی 63 سال کی عمر میں بھی آپ کی داڑھی مبارک میں آپ کے صرف 16 یا 17 بال مبارک سفید تھے. بڑھاپا آتا ہے دن بدن تنزلی آتی ہے دن بدن تنزلی آتی ہے تو ہمیں آتی ہے. لیکن امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا میں تنزلی نہیں ہے وہاں کو عروج ہی عروج ہے. اللہ فرماتا ہے رفعنا لک ذکرک اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. تنزلیہ تو ہم نے ہے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا میں تنزلی تسبیح کا نام و نشان تک نہیں ہے. جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزرتا گیا عروج اور زیادہ ہوتا گیا. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے بہتر ہے. تو امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کا صدقہ ہے کہ آج ہم نے روزے رکھے 30 روزے رکھنے کے بعد آج ہم عید الفطر کا دن منا رہے ہیں. لیکن افسوس کہ مسلمان میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے. اتحاد و اتفاق اگر ہو تو مسلمان بہت عظیم طاقت ہے. تقریباً 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں لیکن مسلمانوں میں اتحاد اتفاق نہیں ہے. مسلمانوں میں اتحاد اتفاق ہو اگرچہ مسلمان کم ہیں کل آبادی 60 ارب کے قریب ہے. مسلمان تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں. لیکن اگر ان مسلمانوں میں اتحاد ہو تو کفاروں کے مقابلے میں کانہم بنیاد مرصوص کی اپنی تفسیر بنے تو مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی نہیں مسلمانوں کے سامنے کہہ سکتا. مسلمانوں کو کوئی بحری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن افسوس آج مسلمان سے لڑ رہا ہے. آج مسلمان کو قتل کر رہا ہے. آج مسلمان کا دشمن ہے. آج بھائی کا دشمن ہے. آج جب اس کے پاکستان میں کبھی تین عیدیں منائیں گے. اس لیے کہ مسلمانوں میں ضد ہے. 30 روزے تھے یہ ضد ہم نے پوری کرنی ہے. ہم نے جو ہے چاند دیکھا ہے یا کہ نہیں دیکھا ہے. اگر کسی شخص کا نام چاند ہو اس کو دیکھ لو کہہ دو میں نے چاند کو دیکھا ہے. کسی کے شخص کا نام رکھ لو چاند تو شخص کا نام ہی چاند ہے. چاند خان ہے محمد چاند ہے. تو چاند جو ہے وہ 28 دنوں کا نظر نہیں آتا. چاند 30 دنوں کا ہوتا ہے یا 30 دنوں کا ہوتا ہے. الحمدللہ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک محقق عالم دین ہے اور الحمدللہ جو میں نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا یہ اجتماعی فیصلہ ہے جس میں ہر مرتبہ فکر کے علماء کرام موجود ہیں. انہوں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ اعلان کیا اور ہم بھی یہ جو ہم اکٹھے ہوئے یہاں اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ساری ہم سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ہم سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں لیکن خدا کی قسم اللہ اپنے پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے. اور بیت المقدس کا واقعہ پڑھیے. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس تک کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. بیت المقدس اس طرف ہے جو نے تانا دیا یہ نبی دین کو نیا لایا ہے قرآن نیا لایا ہے. ہمارے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا زور یاسر کی نماز پڑھ رہے نماز میں خیال آیا مسجد قبلہ وہاں اس کا زیارت بھی ہے. قبلتین اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا نماز یاسر یا زور کی نماز پڑھ رہے ہیں. دل میں خیال آتا ہے کہ یہودی تانا دیتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا نماز کی حالت میں کبھی اوپر دیکھتے ہیں کبھی نیچے دیکھتے ہیں. اسی وقت جبریل امین آ گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہو پریشان نہ ہو. اے میرے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا یا میرے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا رہا فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اس کا مفہوم یہ ہے اب بجلی چلی گئی لیکن آپ نے ساتھ دینا ہے. سارے کہتے سبحان اللہ. اس بجلی کے ہم اس کے محتاج نہیں ہیں. ہم تو وہ بجلی جو مدینہ شریف سے آ رہی ہے
ہم اس کرنٹ کے محتاج ہیں، ہم امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے نور کے محتاج ہیں، نور مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ نور مصطفیٰ آ جائے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حاضرین و ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا کے پاس جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے بنا۔ رب فرماتا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے بنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے بنا۔ آدم صدی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب نبیوں کے قبلے بنے تو رب فرماتے ہیں میری مرضی سے بنے۔ اے میرے پیارے حبیب، اب قبلہ بنے گا تو تیری مرضی سے بنے گا، جس طرف آپ رخ کر لیں وہی قبلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ فرمایا ابھی سے مسجد حرام کی طرف رخ کر لیجیے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا نے نماز ہی میں رخ کر لیا، نماز ہی میں رخ کر لیا۔ نماز میں اللہ اللہ دیکھو ایسے بھی فتر دادے وعدے پہ توڑے چڑھائے جاندے۔ کسی عاشق نے کہا لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں، لب ہلے نہیں اور ہاتھ چائے نہیں، دیکھو ایتھے بھی محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے۔ دیکھو دیکھو کرامت آباد سے آنے والوں، بلال آباد سے آنے والوں، مسجد بیت المکرم سے آنے والوں، مسجد حجویری سے آنے والوں، اے حضور کے دیوانوں، اے حضور کے غلاموں، دیکھو دیکھو ایتھے بھی فتر دادے وعدے پہ توڑے چڑھائے جاندے نے۔ حضرت عظیم البرکت نے فرما دیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ موتقیفین حضرات اس لیے اعتکاف بیٹھے، دعوت اسلامی کے زیر تمام کراچی میں، کراچی میں 11,000 موتقیفین بیٹھے، بیت المکرم میں بیٹھے، جامع مسجد میں بیٹھے، ہر مسجد میں موتقیفین حضرات بیٹھے۔ ان سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو اعتکاف؟ سب یہی جواب دیں گے اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے یہاں کیوں آئے ہو؟ میں پوچھتا ہوں آپ کا بیک وقت یہی آواز ہوگا، یہی جواب ہوگا، ہم اس لیے آئے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم جامع حقانیہ ظاہر العلوم کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم حج کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم والدین کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ ہم میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ والدین اولاد کے حقوق کا خیال کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ساری کہنا چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب میں چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں، ذرا پیچھے دریوں کا انتظام کر لیجئے، انتظامیہ سے گزارش ہے دریوں کا انتظام کر لیجئے، ابھی نماز عید کا ٹائم ہونے والا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ٹائم تھا 8:15 بج چکے ہیں۔ تمام حضرات نیت سنیے، نیت سنیے، اس کے بعد نماز عید الفطر جو ہے کے لیے آپ حضرات جو ہے کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز عید الفطر سمیت 6 تکبیرات کے، پڑھتا ہوں پیچھے امام صاحب کی۔ میں نے منہ کیا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، انگلیوں کو قبلے کی طرف، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے قبر پر ہاتھ باندھ لیں۔ دوسری رکعت میں آخر میں میں تکبیر کہوں گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ختم ہو گیا۔